السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وادی کشمیر اور جموں کے جن علاقوں میں ابھی 1 اکتوبر کو الیکشن کا تیسرا مرحلہ اور آخری مرحلہ ہونے والا ہے، ان تمام علاقوں کے علماء کرام، دانشوران، علماء دین، مساجد کے ائمہ اور تمام بالغ نظر اور ہوش مند افراد سے آپ کا یہ بھائی سجاد نعمانی مخاطب ہے۔ یہ جو الیکشن ہیں یہ پچھلے الیکشنوں کی بنسبت غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ ان سے صرف جموں کشمیر کا مستقبل طے نہیں ہوگا، ان سے پورے ملک کا مستقبل یقینی طور پر متاثر ہونے والا ہے۔ اور اس وقت بہت بڑی ذمہ داری ہے ہم سب پر، آپ سب پر۔ ووٹوں کو تقسیم نہیں ہونا چاہیے، اور دہلی کی جو اس وقت ظالم طاغوتی سرکار ہے اس کو کمزور ہونا چاہیے۔ جو حقوق جموں کشمیر کے چھینے گئے ہیں ان کو واپس لینے کی طرف جموں کشمیر کو آگے بڑھنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس وقت بلند ترین مقاصد کو سامنے رکھ کر اور آپسی اختلافات کو بھول کر، نظر انداز کر کے عوام کو یہ رہنمائی دی کہ ایک تو یہ کہ 100% لوگ ووٹ ڈالیں، دوسری بات یہ کہ ہر ووٹ اس رخ پر پڑے کہ اس سے جو نفرت کے سوداگر ہیں وہ کمزور ہوں، اور ووٹ آپ کا، آپ کے عوام کا تقسیم نہ ہو۔ کیونکہ جہاں تک میری اطلاع ہے اور آپ زیادہ باخبر ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم کی زبردست کوشش کی جا رہی ہے جموں کشمیر میں، خاص طور پر وادی میں۔ تو اس وقت میں تمام انصاف پسند ووٹروں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ کے ذریعے سے، مسلمانوں سے بھی، سکھ بھائیوں سے بھی، ہندو بھائیوں بہنوں سے بھی، سکھ بھائیوں بہنوں سے بھی، اور تمام لوگوں سے کہ آپ اس وقت اس ٹرننگ پوائنٹ کو، اس دوراہے کو ضرور سامنے رکھیں جس پر ہمارا ملک پہنچ گیا ہے۔ الحمدللہ ہریانہ کی صورتحال بہت بہتر ہے، مہاراشٹر کی جہاں میں بیٹھا ہوا ہوں وہاں کی صورتحال بھی بہت بہتر ہے۔ جو نفرت کے سوداگر ہیں ان کو غالباً برا حشر ہونے والا ہے۔ ہم یہی چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر کے لوگ نفرت کے سوداگروں کو کمزور کرنے کے سلسلے میں اپنی طاقت کا استعمال کریں۔ اور میں نیشنل کانفرنس اور کانگریس کے لیڈروں سے، کارکنوں سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ وہ بغیر مایوس ہوئے پوری ہمت کے ساتھ، لگن کے ساتھ وادی کشمیر کے بچے ہوئے علاقوں میں بھی اور جموں میں بھی بھرپور محنت کریں، لوگوں سے رابطے قائم کریں اور ان کو یقین دلائیں کہ ہم آپ کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور کسی قیمت پر بھی ہم، چاہے الیکشن کے جو بھی نتیجے ہوں، ہم نفرت کے سوداگروں کے ساتھ کوئی گٹھ بندھن نہیں کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ میری اس پرخلوص گزارش کو آپ حضرات ضرور اس پر دھیان دیں گے، توجہ دیں گے۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو ہر قدم پر سلامت بھی رکھے اور صحیح فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ جزاکم اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ فی امان اللہ۔